نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسباب رزق کیا کیا ہیں اور ہم اپنی ڈیلی روٹین لائف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید برہان رشید کی رہنمائی کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوالی بن کر برکتوں کو طلب کرنا چاہیے، برکتوں کی دعائیں مانگنا چاہیے، وہ کون کون سے طریقے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں توکل اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور قرآن میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مجھ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، جن کا میری ذات پر بلیو ہے، جن کا کانفیڈنس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا کارساز ہے، وہی کریٹر ہے اور وہی اس کائنات کا آپریٹر ہے، وہی رب ہے، وہی سب کی پرورش کر رہا ہے، وہی جھولیاں بھرتا ہے اور وہی طمانیت قلب عطا کرتا ہے، وہی سکون کی دولت دیتا ہے، وہی جسم و جان دیتا ہے، وہی ہمیں آل اولاد دیتا ہے، وہی ہمیں دکان دیتا ہے، وہی مکان دیتا ہے، سب کچھ اسی سے ملتا ہے، تو اسے توکل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہمیں اسی کی تعلیم عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ اب جب توکل کی بات کرتے ہیں تو اس میں شاید ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمیں یہ بڑا پیچیدہ معاملہ لگتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو ہم اس دنیا میں جتنے اسباب ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اللہ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ تو واٹ از دا ڈفرنس ان بٹوین دس، کہ توکل کیا ہے؟ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان وہی کچھ پاتا ہے کہ جس کی وہ سعی کرتا ہے، جس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے، جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ وہ لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی و شافی ہے۔ تو بظاہر یہ معمہ انسان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو آپ کے لیے آسان کر کے بیان کر سکیں، اس لیے کہ اللہ پر جو توکل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق کی دولت، روزی کی دولت، مال کی دولت، حسن کی دولت، جمال کی دولت، اخلاق کی دولت، کردار کی دولت، آل اولاد کی دولت، گھر بار کی دولت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان میں اضافے کی دولت، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو بڑھاتے بڑھاتے اپنی معرفت اور اپنے قرب کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اس سب کو رزق کہا جاتا ہے، آن دا ہول، یا اللہ کا انعام و اکرام کہا جاتا ہے، اللہ کی نعمت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو علت و معلول کی دنیا بنایا ہے، اس دنیا کو سبب اور اسباب کی دنیا بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس دنیا کو ریزن اور کاز کی دنیا بنایا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اس وجہ کی بنیاد پر معاملات کسی سطح پر پہنچتے ہیں اور کسی انجام پر پہنچتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس دنیا کو دو طریقے سے بنایا اور چلایا ہے، ایک کو اللہ کی قدرت کہا جاتا ہے اور ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے، یہی دو چیزیں ہیں جن کو انسان سمجھ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اعتراضات اور بہت سارے تنازعات اور بہت ساری گتھیاں سلجھ سکتی ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر بھی ہمارا ایمان ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قانون اسباب ہے ہمارا اس پر بھی یقین ہے، اس لیے تو ہم سبب اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ روزمرہ کی زندگی یہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب کی زندگی ہے، اور ہم پریکٹیکلی اس کو اپنا رہے ہوتے ہیں، چاہے بلیور ہو نان بلیور ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا بغیر کسی سبب کے، کن فیکون، اس نے کہا ہو جا تو یہ دنیا ہو گئی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی یہ قدرت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ آگ میں ہاتھ ڈالو گے ہاتھ جل جائے گا۔ کون ذی عقل اور ذی ہوش آگ کے قریب جانا پسند کرتا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ آگ جلا دیتی، اس لیے کہ اللہ نے آگ کے لیے قانون بنا دیا ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے اس دنیا کے لیے۔ لہٰذا اس قانون کو سب بلیو کرتے ہیں، سب مانتے ہیں، سب یقین کرتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اس کی قدرت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود آگ بھڑکاتا ہے اور بہت اونچی آگ بھڑکاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تو یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن قدرت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، صدا آتی ہے کہ اب ہم اپنے قانون کو اس مرحلے پر سسپینڈ کرتے ہیں اور یہاں قدرت کا اظہار کرتے ہیں۔ قانون تو یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، قدرت اس کی یہ ہے کہ وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، ان کے لیے گل و گلزار بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر بھی ایمان ہے، اس کے قانون کا بھی ہمیں یقین ہے۔ میں نے عرض کیا تھا آگ کا کام جلانا ہے، تو ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان مبارک کا فرعون کے دربار میں جب وہ بچے تھے، جب آگ کا شعلہ رکھا گیا تو اس آگ نے ان کی زبان کو جلا دیا۔ وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب ننھے بچے ہیں، فرعون یہ جاننے کے لیے کہ بچہ وہی مسیحا تو نہیں، وہی سیویئر تو نہیں ہے جس کے لیے پریڈکشنز اور پروفیسیز تھیں کہ وہ بچہ آئے گا اور تجھے ہلاک و برباد کرے گا، لہذا بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ لہذا اس بچے کو جانچنے کے لیے جب زبان پر انگارہ ڈالا جاتا ہے تو زبان جلا دیتی ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ وہاں اتنی دہکتی ہوئی آگ کے شعلے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار بن گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو جلاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دوستو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت دکھا کر کہ آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اور یہاں پر موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زبان کو آگ سے جلوا کر، جو اس کا قانون ہے، آگ جلاتی ہے، یہ اس کا قانون ہے، وہاں قدرت دکھا کر ابراہیم کو بچا لیا، اور یہاں قانون دکھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بچا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنے قانون سے بھی چلایا ہے اور اپنی قدرت سے بھی چلایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے پرندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں موو کرنے کی طاقت ہے، جاؤ کھیت و کھلیان میں جا کر اپنا دانہ چگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے تمہیں نعمت دے رہا ہے۔ اب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موومنٹ کی بھی طاقت دی، اس کے ساتھ عقل اور بصیرت بھی دی ہے۔ جب عقل اور بصیرت دی ہے تو کہا کہ جاؤ اسباب اختیار کرو، جاؤ پڑھو لکھو، ہنر حاصل کرو، اور جب تم محنت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رزق کی عظیم الشان دولت عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین کرام، جتنے اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، لیکن بھروسہ اسی ذات پر کرنا ہے، اسی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ دین اسلام ہے۔ ہاں، اپنے کاموں پر بھروسہ کر لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب نہ دیکھنا، یہ تکبر کہلاتا ہے، لیکن اپنے حصے کے سارے کام کر کے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا، یہ توکل کہلاتا ہے۔ لہذا کوئی اپنی ذات پر بھروسہ کرے کہ میری یہ ریزن، میرا یہ فیصلہ، میرا یہ ڈیسیشن، میں وہاں پر گیا، میں نے یہ کیا، اس وجہ سے یہ اچیومنٹ ملی، نہیں صاحب، یہ تکبر ہے۔ میں نہیں لانا، اگر میں لے آئے تو تکبر ہے۔ ہاں، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسباب کی دنیا بنایا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے اور اختیار کر کے نتیجہ رب پر چھوڑ دینا ہے، یہ توکل ہے۔ اور جو توکل اختیار کرتے ہیں اسباب کو اختیار کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں بے حساب رزق عطا کیا کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رب کی ذات پر توکل کرنے اور پوری انرجی کے ساتھ علم حاصل کر کے چاند پر پہنچنے،
اور مریخ پر کمندیں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔